اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایج 30 سال، 34 سال اور 37 سال بتائی جاتی ہے، لیکن اس میں کنفرم نہیں ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو پیدائش ہے اور ان کی شہادت ہے، ان کی ڈیٹس بھی فکس نہیں ہیں۔ جتنی بھی تاریخیں ہیں ان کے بارے میں اندازے ہیں۔ بعض اوقات ان کی پیدائش 7 قبل مسیح، 6 قبل مسیح، 4 قبل مسیح یا 0 قبل مسیح بتائی جاتی ہے، اور ان کا جو صلیب کا واقعہ ہے وہ 30 یا 34 بتایا جاتا ہے یا 29۔ تو اس حوالے سے تاریخیں کنفرم نہیں ہیں، لیکن پھر بھی کچھ اندازے کے مطابق یہ کنفرم کیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں تاریخ کو یہ واقعات ہوئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیادہ تر زندگی کے بارے میں کوئی تاریخ موجود نہیں ہے، نہ ہی اس کے بارے میں کوئی تفصیل ہے، نہ ہی کوئی ریفرنسز وغیرہ موجود ہے، لیکن آخری 3 سالوں کے بارے میں کافی ساری انفارمیشن موجود ہے۔ مثال کے طور پہ تقریباً 27 عیسوی کے دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا۔ اس سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یوحنا علیہ السلام کے پاس گئے اور وہاں پہ انہوں نے بپتسمہ لیا، مقدس غسل لیا۔ اس کے بعد وہ اسی سال تقریباً بیت بارہ، کینا اور دیگر مقامات پر گئے اور وہاں پہ لوگوں کو تبلیغ کی، اور تقریباً یہی سال ہے جب پانی کو مشروب میں تبدیل کرنے کا واقعہ بھی ہوا۔ 28 عیسوی کے دوران اس سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 2 سے 3 مرتبہ گیلیلی گئے، 2 مرتبہ کیپرنوم گئے، اور اس کے علاوہ ناصرت اور سماریہ اور یروشلم بھی گئے۔ پہلی دفعہ وہ یروشلم اس دوران گئے۔ تقریباً 29 عیسوی کے دوران بہت سارے واقعات ہوئے۔ اس سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریباً کئی مرتبہ گیلیلی گئے، کیپرنوم گئے اور دوسری مرتبہ یروشلم بھی گئے۔ اس کے علاوہ ناصرت، بیت سادہ، میکاریس، نین وغیرہ بھی گئے۔ اس سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ٹیمپل کی تباہی کے متعلق بہت ساری پیشین گوئیاں کی۔ لازر کو زندہ کرنے کا واقعہ بھی اسی سال ہوا۔ فریسیوں کی منافقت کے بارے میں بھی تفصیل سے واضح کیا، اپنی موت کے حوالے سے بھی پیشین گوئی کی اور حالات و واقعات سے اپنے شاگردوں کو آگاہ کیا۔ میری انائٹس کا واقعہ ہوا جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیر دھوئے تھے۔ یروشلم ٹیمپل گئے اور وہاں موجود بہت سارے لوگوں کو سرزنش کی، اور خصوصاً ان لوگوں کو جو مذہبی دن کاروباری سرگرمیاں کرتے تھے ٹیمپل کے اندر، انہوں نے ان کے اوپر برہمی کا اظہار کیا اور ان کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کی۔ نابینا اور لنگڑے افراد بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ نے ان کو شفا دی۔ تو اس سال بہت سارے واقعات ہوئے جن کو اگر ترتیب سے مطالعہ کیا جائے تو بہت سارا نالج اس میں موجود ہے۔ 30 عیسوی کے دوران یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آخری سال ہے۔ اس سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام یروشلم گئے، تیسری مرتبہ اور آخری مرتبہ وہاں پر گئے۔ اس کے علاوہ وہ جیریکو، جودیا، بارہ، بیتنی اور افرائیم بھی گئے۔ تقریباً کہا جاتا ہے کہ اس سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کے پیر دھلوائے، روح القدس کے بارے میں اپنے شاگردوں کو آگاہ کیا اور اپنے ماننے والوں کو اس کے بارے میں تعلیمات دی۔ اس کے بعد مخالفت کے سبب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کروا لیا۔ ٹرائل کے لیے ان کو ہیرودس کے پاس لے گئے، لیکن اس نے ٹرائل سے انکار کر دیا اور اس کو پیلاٹس کی طرف بھیج دیا۔ پیلاٹس کے بعد رومی حکومت نے یہودیوں کے دباؤ کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دے دی۔